السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان، اس کا خلاصہ ہم دیکھتے ہیں، ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پڑھا ہے۔ تو سورہ فرقان کے آغاز میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس فرقان کو اتارا۔ اس قرآن پاک کو اس صورت میں فرقان کہا گیا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی کچھ عظمتیں اور تعریفیں بیان کی ہیں، اور پھر فرمایا اللہ کے سوا یہ لوگ جس کی عبادت کرتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، حالانکہ ان کو خود پیدا کیا گیا ہے، اور نہ وہ تکلیف کا اور نہ نفع کا اور نہ نقصان کا، نہ زندگی اور موت کا کوئی بھی اختیار نہیں رکھتے۔ جب ان کے معبودان باطلہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ چیزیں بیان فرمائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیں، تو انہوں نے آگے سے طرح طرح کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا شروع کر دیں۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ، کافروں نے کہا یہ تو ایک جھوٹ ہے جسے اس نے گھڑا ہے، اور کچھ لوگ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا یہ تو پہلی کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی جو اس نے لکھوا رکھی ہیں، اور صبح شام لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتا ہے۔ تو یہ اعتراضات تھے۔ پھر انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، گلیوں بازاروں میں بھی چلتا ہے، اگر یہ واقعی اللہ کا رسول ہے تو اس پہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا جو اس کے آگے اس کی تائید حمایت اور نصرت کرے، اور یا پھر اس کے پاس خزانے ہوں، باغ ہو جہاں سے یہ کھائے اور پیے، یعنی بڑا امیر اور رئیس قسم کا آدمی ہو، تو پھر ہمیں پتہ چلے واقعی یہ اللہ کا نبی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے سلیکٹ کیا ہے۔ تو دیکھیں کس کس طرح کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننا پڑیں، کس لیے؟ دین کی دعوت کے لیے، اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، تو آج ہم دیکھیں ہمارا رویہ کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی بات نہ کرے، ہم دین چھوڑ دیتے ہیں، دعوت کا کام چھوڑ دیتے ہیں، ہم پردہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم جو ہے دین کے احکامات پہ چلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں، اس لیے۔ تو یہ ہمیں سبق کیا مل رہا ہے اس صورت سے کہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیسے آپ کے لیے یہ مثالیں بیان کرتے ہیں، فضلوا، یہ تو خود بھٹکے ہوئے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، ان کو تو خود رستے کا علم نہیں ہے، تو آپ کو باتیں کرتے ہیں تو آپ اس کی فکر نہ کریں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے بہت پیارے انداز میں، تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا۔ اللہ بہت ہی بابرکت ذات ہے، وہ چاہے تو آپ کو اس سے بہتر دے دے، باغات دے دے جس میں نہریں جاری ہوں، آپ کے لیے محلات بنا دے، وہ اللہ قادر قدیر ہے۔ لیکن انہوں نے پھر بھی ماننا نہیں ہے۔ اگر ان کے مطالبات پہ اللہ تعالیٰ سب کچھ بھی کر دے، لیکن ہدایت ان کے قبضے میں، ہدایت جب ان کے نصیبوں میں نہیں ہے تو پھر ہدایت آئے گی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا جہنم کے عذابوں کا، کہ جب زنجیروں میں جکڑ کے ڈالے جائیں گے تو پھر وہاں جو ہے آہوازاریاں کریں گے، فریادیں کریں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے لیے کیا ہے، لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، کہ ان کے لیے جنت میں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور یہ تیرے رب کے فیصلے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے سب کے جو اعتراضات تھے اس کا جواب دیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ،
کہ میں نے جتنے بھی پیغمبر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے تھے نا، سب کھانا کھاتے تھے، گلیوں بازاروں میں چلتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ سارے انبیاء انسان تھے اور سارے انبیاء کے ساتھ بشری تقاضے تھے۔ فرق کیا تھا؟ میں نے انہیں نبوت کا تاج پہنا کے ساری دنیا سے ممتاز کر دیا تھا، ان کو شان و شوکت عطا کر دی تھی، ان کو عظمتیں عطا کر دی تھیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، پھر ان لوگوں کے مطالبات کا تذکرہ، کیوں ہم پہ فرشتے نہیں آتے یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے۔ اور جو مجرم ہے ان کے بارے میں رب نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، قیامت والے دن ان کے اعمال لائے جائیں گے تو ایسے ہو جائیں گے جیسے گرد و غبار اڑ جاتا ہے، ایسے ان کے اعمال بے وزن اور بے وقت ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات پہ ایمان نہیں رکھا۔ اور جنت والے قیامت والے دن بہترین ٹھکانہ ہوگا اور ان کا کیلولہ کرنے کی جگہ بہترین ہوگی۔ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگ حساب کتاب کے بعد دوپہر تک جنتوں میں پہنچ جائیں گے اور وہ دوپہر کا آرام وہاں کریں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک حسرت کو تذکرہ کیا ہے، جو ظالم لوگ، نافرمان لوگ قیامت والے دن حسرت کریں گے، کیا کہیں گے؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کے کھائے گا، اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کے کھائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حسرت اور پچھتاوے کو بیان کیا ہے، اور کیا کہے گا؟ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ اپنا لیتا، کاش اللہ کے نبی کی بات کو مان لیتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ کس کو؟ جس نے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، نصیحت آنے کے بعد جس نے مجھے جو ہے بھٹکا دیا تھا۔ اور شیطان تو ہے انسان کو رسوا کرنے والا، چھوڑ کے چلا جانے والا۔ اب اس دن کے پچھتاووں سے حاصل حصول کچھ نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے ہمارے پاس، اس وقت کو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، نیکیوں میں لگا لیں، تاکہ کل کو پچھتاوے ہمارا مقدر نہ بنے۔ اور پھر دوستیاں دیکھ کے کریں، اپنے ساتھی دیکھ کے چنیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، کہ دوست جیسے ہوں گے، جس طرف اس کو لے کے چلیں گے، وہ دوستوں کی بات مانتا چلا جائے گا، کیونکہ ایک فطری سی بات ہے، انسان جو ہے نا وہ اپنے دوستوں سے بڑی محبت کرتا ہے اور بڑی بات ان کی مانتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال بھی دی ہے، کہ اچھی صحبت کی مثال ایسے ہے جیسے آپ پرفیوم بیچنے والے کے پاس بیٹھے ہوں، وہاں بیٹھیں گے تو آپ کو اچھی خوشبو آئے گی، چاہے وہ آپ کچھ نہ خریدیں اور وہ دکاندار آپ کو کچھ نہ دے۔ اور اگر آپ برے دوستوں میں بیٹھیں گے تو اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھٹی چونکنے والا ہے، جو لوہے کا کام کرنے والا ہے، جب آپ وہاں بیٹھیں گے کچھ بھی نہ کریں، کچھ بھی نہ خریدیں، اور آپ کو چنگاریاں اڑیں گی، گندی بدبو آئے گی۔ اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کا تذکرہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا، برے لوگوں میں بیٹھیں گے، آپ کا ذکر بھی برے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے دنیا میں دیکھ لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ پھر فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما دیں گے کہ اللہ، میری اس قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، پڑھا نہیں تھا، سمجھا نہیں تھا، پرواہ نہیں کی تھی۔ تو جب اللہ کے نبی ہی ہمارے خلاف دعویٰ کر دیں تو بتائیں کوئی بچنے کا رستہ ہوگا؟ اس لیے خدا را اس قرآن سے جڑ جائیں، اس کو پڑھ لیں، اس کو سمجھ لیں، اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزار لیں، تاکہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ پھر ان کا ایک اور اعتراض وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اترا؟ یہ تھوڑا تھوڑا کیوں اترتا ہے؟ وقفاً تھوڑے تھوڑے وقفے سے کیوں اترتا ہے؟ کبھی کوئی آیت کبھی کوئی آیت۔ تو اللہ نے فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک، ہم نے تاکہ آپ کو اس کے ساتھ تقویت دیں، آپ کو ثابت قدم رکھیں،
جہاں ضرورت ہے، جیسے حالات ہیں اسی حالات کے مطابق قرآن نازل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے، کفار مکہ کو ڈرا دیا جاتا ہے، اور اگر ایک ہی دفعہ سارے احکام اور فرائض نازل ہو جاتے تو ان پہ عمل کرنا ایک ہی دم بہت مشکل ہو جاتا۔ اگر ایک ہی دفعہ ہر چیز سے، ہر گناہ سے منع کر دیا جاتا تو جن کی ہڈیوں میں رچ بس گیا ہوا تھا سارا کچھ، جن کے خون میں برائیاں جو ہے وہ جاری ہو چکی تھی، کیسے ایک ہی دفعہ ہر چیز کو چھوڑ دے۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا اور آہستہ آہستہ اچھے طریقے سے اس کو پڑھ کے سنایا۔ پھر فرمایا الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، کچھ لوگ جہنم کی طرف اپنے چہروں کے بال اکٹھے کیے جائیں گے۔ استغفر اللہ، یہ بدترین مقام اور مرتبے کے حساب سے ہوں گے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے تھے یہ آیت سن کے، فرمایا اللہ کیا اے اللہ کے نبی لوگ چہروں کے بل بھی چلائے جائیں گے، کیسے چلیں گے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ ان کو پاؤں پہ چلنے پہ قادر ہے نا، پاؤں پہ چلانے پہ قادر ہے، وہ اللہ ان کو چہرے کے بل چلانے پہ بھی قادر ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر اللہ رب العزت نے یہاں پہ 5 جو ہے انبیاء ان کے تذکرے کیے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون اور قوم نوح، اور اسی طرح قوم عاد اور قوم سمود اور کنویں والے، اور پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، امطرت مطر السوء، ان سب کا تذکرہ کیا، اور فرمایا جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، کیا کہتے ہیں احاذ الذی بعث اللہ رسولا، کیا یہی ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے؟ استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے تھے، توہین کرتے تھے، اور پھر کہتے تھے شکر ہے ہم اپنے معبودوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں، شکر ہے ہم نے اس کی بات کو نہیں مانا، نہیں تو ہم بھی اپنے عقیدے سے ہٹ جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ پھر اللہ رب العزت نے کچھ عقلی دلائل پیش کیے ہیں کہ کیسے اللہ سائے گھٹاتا اور بڑھاتا ہے، اور پھر اللہ نے رات کو اور دن کو کس لیے پیدا کیا ہے، پھر اللہ ہواؤں کے ساتھ خوشخبریاں بھیجتا ہے، پھر اللہ بارشیں نازل کرتا ہے، اور پھر اللہ نے بہت سے جانور اور بہت سے انسان پیدا کیے ہیں، اور پھر اللہ نے 2 دریا پیدا کیے ہیں، ایک طرف میٹھا پانی ہے اور ایک طرف کھاری پانی ہے، اور ان کے درمیان جو آڑ ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اس کے رشتے بنائے، کچھ نسب کے بنائے کچھ سسرال کے بنائے۔ نسب سے 2 طرح کے رشتے ہیں، ننیال والے اور ددیال والے، اور صہرا سے سسرال والے رشتے مراد ہیں۔ اب ان سب رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہمارا فرض ہے، اور تیرا رب قادر ہے، اس نے ہمیں ان رشتوں میں پرویا ہے۔ پھر فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس زندہ قادر قدیر ہستی پہ توکل اور بھروسہ کریں جس کو موت نہیں آتی، اور اس کی تسبیح و تقدیس میں لگے رہیں۔ اس کے بعد فرمایا وہ اللہ بڑی بابرکت ذات ہے جس نے آسمان میں برج بنائے، سورج اور چاند بنایا، دن و رات کا نظام بنایا، اور پھر اس کے بعد اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کی کچھ خصوصیات بیان کی ہیں، غالباً 15 سے 16 صفات ہیں جو اللہ نے نیک بندوں کی بیان کی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان صفات کو بنانے والا، اپنانے والا بنا دے۔ فرمایا سب سے پہلی خوبی ہے یمشون علی الارض ہونا، زمین پہ بڑی آہستگی، عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں، اور اگلی بات وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل جب ان سے بات کرتے ہیں، گفت و شنید کرتے ہیں، تو ان سے جو ہے وہ الجھتے نہیں ہیں، بحث مباحثہ نہیں کرتے، سلام کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے سلام میں متارکت، الوداع ہونے کا سلام۔ پھر اگلی خوبی فرمائی جو اپنے اللہ کی بارگاہ میں راتیں قیام، رکوع اور سجدے میں گزارتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ جو ہیں جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اور پھر فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ تنگ دست یعنی کہ کنجوسی اور بخل کرتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، وہ کسی کو جو ہے وہ
اللہ کے نیک بندے زنا نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک عمل کر لے تو خوشخبریاں کیا ہیں؟ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، وہ لوگ لغویات، فضول محفلوں میں شامل نہیں ہوتے، اور ایک مطلب ہے وہ جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے، اور جب کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وہاں شامل نہیں ہوتے، عزت کے ساتھ اور پورے رب کا خوف رکھتے ہوئے ان ایسی مجالس جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا جو جب اللہ کی آیات کے بارے میں سنتے ہیں تو اندھے بہرے ہو کے گرتے نہیں ہیں، وہ پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ غور و فکر کرتے ہیں، پھر ان کو اپناتے ہیں، پھر اس پہ عمل کرتے ہیں۔ پھر ایک بڑی پیاری دعا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سکھائی ہے، مجھے اور آپ کو اللہ توفیق دے کہ ہم یہ دعا پڑھا کریں، اللہ سے دعا کیا کریں۔ فرمایا والذین یقولون، عباد الرحمن کیا کہتے ہیں؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ جو کہتے ہیں اللہ ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، کہ ان لوگوں کو بالا خانوں میں بہترین بدلہ ملے گا ان کے صبر کرنے کی وجہ سے، اور وہاں ان کا تحفہ سلام ہوگا۔ صبر کیا ہے؟ دین کے رستے پہ چلتے ہوئے جو تکلیفیں، جو مصیبتیں آئیں ان پہ